اسلام میں اسے کئی جانوروں کا ذکر آتا ہے جن کا وجود انسان کی سوچ سے پرے ہے۔ آج ہم جانیں گے 10 ایسے رہسیمئی جانوروں کے بارے میں جن کا نام سن کر روح کانپ جاتی ہے اور جن کا علم قرآن، حدیث اور آدھونک وگیان تینوں کے درمیان گھومتا ہے۔ دابۃ الارض قرآن میں ہے اس زمین سے نکلنے والے جانور کا ذکر، اور جب ان کے اوپر فرمان آ پڑے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بولے گا۔ کچھ مفسر کے مطابق یہ جانور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ انسانوں سے بات کرے گا اور ان کے ایمان کی سچائی کو سامنے لائے گا۔ آج تک یہ دابہ کہاں ہے؟ کیا اس کا وجود آج بھی زمین کے اندر چھپا ہے؟ یہ ایک ایسا رہسیہ ہے جو ابھی تک نہیں سلجھا۔ نمبر 2، سمندر کی گہرائی میں بہیمت۔ ابراہیمی مذہبوں میں ایک وشالکای سمندری جیو کا ذکر ہے جسے بہیمت کہا جاتا ہے۔ اسلامی تفسیر میں بھی کچھ مفسروں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی میں اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے جو انسان کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ آج بھی سمندر کے 80% سے زیادہ گہرائیاں انسان کے لیے رہسیہ ہے۔ کیا اب بھی وہاں ایسے جیو موجود ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہوا ہے؟ نمبر 3، یاجوج اور ماجوج۔ اس قوم کا ذکر سورہ کہف اور حدیثوں میں ملتا ہے۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔ وہ آج بھی کسی زمین کے کونے میں ہے اور ایک دن نکلیں گے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ قوم انسان سے بڑی طاقتور ہے اور شیطانی فطرت والی ہے۔ ان کے پاس جانوروں جیسے روپ ہے۔ کیا یہ انسانی شکل میں ہوں گے یا جانور جیسے؟ یہ سوال آج بھی کھلا ہے۔ نمبر 4، اڑنے والے سانپ۔ عرب اور افریقہ میں اڑنے والے سانپوں کی کتھائیں بہت پرانی ہے۔ وگیان بھی یہ مانتا ہے کہ کچھ سانپ ہوا میں پھسلتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی اڑنے والے سانپ ہیں جن کا ذکر تاریخوں میں آتا ہے؟ نمبر 5، النقہا، اللہ کی اونٹنی۔ ایک قوم کو اللہ نے چمتکاری اونٹنی دی تھی جو پہاڑ سے نکلی۔ سورہ الشمس میں جس کا ذکر ہے، یہ کوئی عام جانور نہیں تھا۔ اس کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ اونٹنی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ کبھی بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے اور کبھی بھی کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 6، جنت کے پرندے اور جانور۔ حدیثوں میں جنت میں موجود جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، جیسے کہ جنت میں ایک پکشی ہوگا جس کا گوشت جنتی لوگ کھائیں گے اور اس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہوگی۔ صحیح مسلم۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے تمام مخلوقات کو نہیں دیکھا۔ کچھ جانور اللہ نے صرف آخرت کے لیے بنائے ہیں اور ان کا وجود آج کی دنیا میں نہیں۔ نمبر 7، جنات کی سواری۔ آگ سے بنے جیووں کے جانور جن ایک سچائی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے۔ کیا جن بھی کسی قسم کی مخلوق کی سواری کرتے ہیں؟ کچھ پرانے اسلامک قصوں میں جنات کے پاس اڑنے والے گھوڑے یا وچتر جانوروں کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ان جانوروں کی نسل الگ ہے یا پھر وہ ایسے ہیں جو انسان کی نظروں سے غائب ہے؟ نمبر 8، سمندر کی رہسیمئی مخلوق۔ قرآن میں لکھا ہے
اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے موصوف کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وگیان نے حال ہی میں ایسی مچھلیاں کھوجی ہے جو ہزاروں فٹ نیچے اندھیرے میں روشن ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مخلوق وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہاں تک انسان اب جا کر پہنچا ہے؟ نمبر 9، وہ جانور جو انسان نہیں پہچان پایا۔ روز نئے جیووں کی کھوج ہوتی ہے اور ہر بار انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا علم ادھورا ہے۔ قرآن میں کہا گیا، اس نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جس کا علم تم نہیں رکھتے، یعنی وہ جانور، وہ مخلوقات جن کا کوئی نام، کوئی تصویر، کوئی نشان بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ وجود رکھتی ہے۔ دجال کا ذکر کئی حدیثوں میں آتا ہے اور اس کا سواری والا گدھا، اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ حدیثوں میں اس گدھے کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہے وہ کسی بھی عام جانور سے بالکل الگ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا گدھا ایسا ہوگا کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان 40 گز کی دوری ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کے پاس آگ اور پانی جیسا کچھ ہوگا، لیکن اصل میں آگ ٹھنڈی ہوا ہوگی اور پانی جلتا ہوا آگ ہوگا۔ کچھ حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے کہ اس کی رفتار بادلوں جیسی ہوگی، یعنی بہت تیز، اور وہ ایک دن میں پورے شہروں کو طے کرے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہے اور ہم انسان صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا۔ کیا ہو اگر کل کوئی ایسا جانور ہمارے سامنے آ جائے جو آج ہمیں صرف ایک کہانی لگتا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس کائنات میں وہ سب ممکن ہے جو اللہ چاہے۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے تمام مخلوقات کو نہیں دیکھا۔ کچھ جانور اللہ نے صرف آخرت کے لیے بنائے ہیں اور ان کا وجود آج کی دنیا میں نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں۔